حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ مشہور صحابیات میں ہیں۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں، کہتے ہیں کہ 17 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھیں۔ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو بھیجا کہ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئیں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت اسما رضی اللہ عنہا بھی چلی آئیں۔ جب قبا پہنچیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش انہی کی ہوئی۔ اس زمانے کی غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ مشہور و معروف ہے، اور اس کے ساتھ اس زمانے کی ہمت، جفاکشی، بہادری، جرات ضرب المثل ہیں۔ بخاری میں حضرت اسما رضی اللہ عنہا کا طرز زندگی خود ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ جائیداد، نہ کوئی خادم کام کرنے والا، نہ کوئی اور چیز۔ ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا اور ایک گھوڑا۔ میں ہی اونٹ کے گھاس وغیرہ لاتی تھی اور کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر دانے کے طور پر کھلاتی تھی۔ خود میں پانی بھر کر لاتی، اور پانی کا ڈول پھٹ جاتا تو اس کو آپ ہی سیتی تھی، اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت، گھاس دانا وغیرہ کرتی تھی، اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی تھی۔ مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خبرگیری اور خدمت میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی، تو میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کی انصار عورتوں کے یہاں لے جاتی۔ وہ بڑی سچی مخلص عورتیں تھیں، میری روٹی بھی پکا دیتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دے دی۔ میں وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں لاد کر لایا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی اور گٹھڑی میرے سر پر تھی۔ راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اونٹ پر تشریف لائے تھے اور انصار کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اونٹ ٹھہرایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی، اور یہ بھی خیال آیا کہ زبیر رضی اللہ کو غیرت بہت ہی زیادہ ہے، ان کو بھی یہ ناگوار ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے انداز سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں گھر آئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کو قصہ سنایا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور یہ ارشاد فرمایا، مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، تمہاری گٹھلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے بہت زیادہ گراں ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرات خود تو زیادہ تر جہاد میں اور دین کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں کو ہی کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی ملی۔ گویا بڑی قید سے میں آزاد ہو گئی۔ عرب کا دستور پہلے بھی اور اب بھی ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر یا چکی میں پیس کر کے پھر پانی میں بھگو کر جانوروں کو دانے کے طور پر کھلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے، تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستے میں کیا ضرورت درپیش ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا، جس کی مقدار 5000 درہم تھی، وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آئے اور آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا، اور مال بھی شاید سب لے گیا کہ یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، نہیں دادا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دی جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادے کا ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا۔ جیسے ہی انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں، کہنے لگے، خیر یہ اس نے اچھا کیا کہ تمہارے گزارے کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادا کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی
کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو، یہ دل گردے کی بات ہے، ورنہ دادے سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا۔ اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتیں، درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا ان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرے گزارے کی کوئی صورت ظاہراً نہیں، پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات کو، مرد ہو یا عورت، ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لا دیا۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال نے۔ میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ دل کی فیاض تھیں، مگر مالی اعتبار سے غریب تھیں، اس لیے ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، اگر تم لوگوں کو ناپ تول کر دو گی تو اللہ بھی تمہیں ناپ تول کر دے گا۔ اس کے بعد یہ عادت ترک کر دی اور خوب خرچ کرنے لگیں۔ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو نصیحت کیا کرتی تھیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو، کہ اگر ضرورت سے زیادتی کا انتظار کرتی رہو گی تو ہوگا نہیں، کہ ضرورت خود بڑھتی رہتی ہے، اور اگر صدقہ کرتی رہو گی تو صدقے میں خرچ کر دینے سے نقصان میں نہ رہو گی۔ ان حضرات کے پاس جتنی تنگی اور ناداری تھی، اتنی ہی صدقہ و خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی گنجائش اور وسعت تھی۔ آج کل مسلمانوں میں افلاس اور تنگی کی عام شکایت ہے، مگر شاید ہی کوئی ایسی جماعت نکلے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزر بسر کرتی ہو، یا ان پر کئی کئی دن کا مسلسل فاقہ ہو جاتا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔